السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد علی امجدی، سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت کی دیوان کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غریب نواز کہاں سے تشریف لائے اور آپ کی کچھ کرامتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ، ہر طرف آپ کا ابر کرم چھایا خواجہ۔ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے سے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی، طہارت اور روحانیت و ولایت کے پاکیزہ کردار، عمل اور مواعظ حسنہ کی برکت و تاثیر سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔ کافر مسلمان ہوئے، چور ابدال ہوئے، گنہگار و فتحکار، نیک و صالح متقی پرہیزگار ہوئے۔ اس طرح تقریباً 90 لاکھ انسان اسلام کے دامن گرم سے وابستہ ہو کر ایمان و یقین کی ابدی نعمت اور حق و صلاح صداقت کی سرمدی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی تاریخ ولادت 530 ہجری کو بمقام سنجر علاقہ سیستان میں ہوا۔ آپ سنجر کے رہنے والے تھے، علاقہ سیستان کا۔ آپ کا تاریخ وصال 6 رجب المرجب 627 ہجری بمقام اجمیر شریف، ہندوستان میں۔ آپ کا نام اسم گرامی معین الدین حسن، القاب جس لقب سے آپ پکارے جاتے تھے، القاب سے ہند الولی، عطائے رسول، غریب نواز، خواجہ بزرگ، نائب رسول، وارث الانبیاء، آفتاب چشتیہ، سلطان الہند۔ ہمارے پیارے خواجہ نجیب الطرفین سید ہے، یعنی آپ باپ کی طرف سے جو نسب ہے وہ امام حسین بن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے، اور آپ کا مادری نسب ماں کی طرف سے جو نسب ہے حضرت سیدنا امام حسن بن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے۔ اسی طرح ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی حسینی اور حسنی سید ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ کی والدہ کا بیان، والدہ ماستہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے پیارے بیٹے معین الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ میرے شکم میں تھے تو میں بڑے عجیب و غریب اور اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرے گھر میں خوب خیر و برکت تھی، میرے دشمن میرے دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت میرا سارا گھر انوار الہی سے روشن تھا۔ میرے پیارے خواجہ غریب نواز کا بچپن بھی سماعت کریں۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا دور بڑی خوشحالی اور نیک نامی کے ساتھ گزرا، اور آپ کے بچپن ہی میں آثار ولایت آپ کی جبین سعادت پر نمایاں اور ظاہر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و دولت سب کچھ تھی، بڑے ناز و نعم کے ساتھ پلے اور بڑھے تھے۔ اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ کے والد کا وصال ہند کے راجا
ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت خواجہ سید ریاض الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ابھی ہمارے پیارے خواجہ کی عمر شریف 15 سال ہی کی تھی کہ والد گرامی کا وصال ہو گیا، یعنی آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ سید ریاض الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر شریف تک آپ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد بزرگوار زیر عاقبت گزرا، اس کے بعد سنجر کی مشہور درسگاہ میں داخل ہوئے اور وہیں سے تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ 14 سال کی عمر شریف میں اور کتاب مرات الاسرار کے مطابق 15 سال کی عمر شریف میں والد بزرگان کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کے والد ماجد کا مزار مبارک بغداد مقدس میں ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ کی جائیداد ایک باغ اور ایک پنچکی تھی۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز کی جائیداد میں ایک ہرا بھرا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ اس کو آپ نے اپنے لیے ذریعے معاش بنایا، خود ہی باغ کی نگرانی کرتے اور درختوں کو پانی پلاتے۔ اس طرح آپ کی زندگی بہت آسودہ اور اطمینان سے گزر رہی تھی، مگر قدرت نے ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ کے اشجار کی نگہبانی کے لیے نہیں ملے، بلکہ آپ کو انسانوں کی تربیت اور باغ اسلام کی آبیاری کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز کی ملاقات ابراہیم تندوسی مجذوب بزرگ سے، ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اشارے غیبی سے اللہ تعالی کے ولی مست مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم تندوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لائے۔ جب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں صاحب ولایت مجذوب بزرگ پر پڑی تو ہمارے پیارے خواجہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ایک سایہ دار درخت کے پاس بٹھایا اور تازہ انگور کا ایک گچھا ان کی خدمت میں پیش کیا اور خود ان کی خدمت میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم تندوسی بزرگ نے انگور تناول فرمائے اور ہمارے پیارے خواجہ کے ادب و احترام پر آپ کی خدمت سے خوش ہو کر آپ نے اپنے بغل سے پورا نکال کر اپنے منہ میں ڈالا اور دندارے مبارک سے چبا کر ہمارے پیارے خواجہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس ٹکڑا کو کھاتے ہی ہمارے پیارے خواجہ کا باطن نور و معرفت سے روشن ہو گیا اور قلب روح میں انوار الہی جگملانے لگے اور آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس طرح آپ کے دل و دماغ میں باغ اور پنچکی اور گھر کے ساروں سرزمین سے بیزاری پیدا ہو گئی۔ اسی عالم میں ہمارے پیارے خواجہ نے باغ اور پنچکی فروخت کر کے ساری دولت کو فقراء اور مساکین اور بے سہاروں پر لوٹا دی اور بے خودی کے عالم میں خراسان کی طرف لاہ حق کی تلاش میں نکل گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ پیر و مرشد کی تلاش میں، یعنی مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک دکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم و فاضل محدث مفسر اور مفتی حتیٰ کے تمام علوم ظاہر سے آراستہ ہونے کے بعد مرد حق آگاہ خدا رسید شیخ کامل پیر و مرشد کی تلاش میں جستجو شروع فرمایا۔ شیخ معظم پیر و مرشد کی تلاش میں بہت سی خانقاہوں میں اولیاء با کمال و با کرامت کی خدمت میں حاضری کے شرف سے باریاب ہوتے رہے۔ جواب یہ ملتا کہ معین الدین حسن تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے۔ پھر وہاں سے علوم باطنی کی تشنگی کے ساتھ تلاش مرشد میں سفر شروع فرما دیتے۔ آخر کار وہ نیک گھڑی اور ساعت سعید
اور وہ روز روشن اپنی تمام رحمت و برکت کے ساتھ آ ہی گیا۔ پرخلوص جہد پیہم اور سچی تلاش اور جستجو نے منزل مقصود کا پتہ اور سلسلہ شیخ کامل، وسیلہ شیخ کامل، اللہ کی ولی، محبوب خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نائب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان پیر و مرشد کے چشمے کرم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ یعنی آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید العلماء سید یار رسول مارنوی میرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرد بزرگ تشریف لارمی میں جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، حسن تم آ گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے تو ان بزرگ کو کبھی دیکھا نہیں اور آج پہلی مرتبہ ملاقات کر رہا ہوں، مگر یہ بزرگ تو مجھے پہچانتے ہیں۔ میں نے ان بزرگ کو سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ اے حضرت کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں پہچانے گا، میں نے تو تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تمہارے انتظار ہی میں اب تک جی رہا ہوں۔ وہ بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ 20 سال تک مرشد کی خدمت میں رہے۔ یعنی ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میں شرف بیعت حاصل کر چکا تو میں نے 20 سال تک اپنے مشفق مہربان پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خدمت اقدس میں گزارے، اور اس طرح خدمت میں لگا رہا کہ پل بھر کے لیے اپنی جان کو آرام نہ لینے دیا، اور میں ہمیشہ پیر و مرشد کی خدمت میں مشغول رہتا۔ سفر ہو کہ حضر پیر و مرشد کا بستر اور کھانے پینے کا سامان اور سفر کے اسباب سر پر رکھ کر لے کر جاتا۔ اے ایمان والو، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید ہونے کے بعد 1 2 3 سال نہیں، مکمل 20 سال تک اپنے شیخ اپنے پیارے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے۔ اور آج کہ ایک مرید ہم بھی ہیں کہ 20 سال تو بہت دور کی بات ہے، 20 گھنٹہ بھی پیر و مرشد کی خدمت میں دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ایمان و عقیدہ کو سنوارنے اور مضبوط بنانے کے لیے بھی وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ اپنے شیخ کی خدمت کرنا اور پیر و مرشد کے بستر اور اسباب زندگی کو سر پر اٹھانا تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسے کہاں ہیں، تو ایسے شخص سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے مرید ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہاں ہیں؟ جب آپ ہمارے پیارے خواجہ جیسے مرید نہیں بن سکتے تو خواجہ عثمان ہارونی جیسے پیر و مرشد بھی نہیں مل سکتے، تو آپ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز جیسے سچے اور پکے مریدین بن کر دکھا دو، تو اللہ تعالی حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسے پیر و مرشد سے تم کو ملا دے گا۔ یہ دنیا کبھی بھی اللہ والوں سے خالی نہیں رہی ہے اور نہ خالی رہے گی۔ ہماری طلب سچی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی نیکیوں کو نیک ہی دیتا ہے، مثل مشہور ہے جیسے کو تیسا۔ رات اس نورانی واقعہ سے اور ایک مسئلہ ظاہر ثابت ہوتا ہے اور اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ بغیر خدمت کے عزت و عظمت نہیں ملا کرتے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام وہی جائے گا۔ سائلو دامن صفی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام وہی جائے گا۔ ہمارے پیارے خواجہ کی نصیحت مرید کے لیے شیخ الافطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے جو کچھ پایا پیر و مرشد کی خدمت سے پایا، بس ہر مرید پر لازم ہے کہ پیر و مرشد کے حکم فرمان پر عمل کرے۔
پیر و مرشد جو کچھ مرید کو نماز و عبادت اور آداب و وظائف کا درس عطا فرمائے تو مرید پر لازم ہے کہ گوش سے سنے اور اس پر عمل کرے تاکہ مرید کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے۔ ہمارے خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں کھانا پینا گناہ کبیرہ ہے، جو شخص قبرستان میں کھائے گا وہ ملعون و منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لانے میں سستی اور کوتاہی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا اسے مل جائے گا۔ اپنے پیارے آقا محبوب پروردگار رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سبب عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہو کر 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی مالک مختار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دین و عطا سے اپنی بارگاہ سے سائل و بھکاری کی ہر مراد اور آج پوری فرما دیتے ہوں۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ صرف سوچا تھا کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیا ہے، تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ و فکر اور مراد کو دیکھ لیا، اور اسی وقت مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے سارے راستے اور اجمیر کا شہر اور اس کا قلعہ اور تمام پہاڑیاں دکھلا دیا۔ کیا یہ خوب فرمایا میرے عطائے نعمت پیارے رضا اچھے رضا انعام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سن لیں گے، فریاد تو پہنچیں گے، اتنا بھی تو وہ کوئی دعا کرے دل سے۔ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ وحد الدین حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر خراسان کی ایک مجلس خیر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ سامنے سے سلطان شمس الدین التمش جس کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی، ارشاد فرمایا جب تک یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ نہ ہوگا خدا اسے دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان غیب ترجمان سے نکلا ہوا یہ جملہ تقدیر الہی بن گیا۔ تاریخ ہند یعنی ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق 607 ہجری میں شمس الدین التمش نام کا ایک گمنام شخص طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہندوستان پر چھا گیا، اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کھلی کرامت بن کر ایک دن شمس الدین التمش دہلی کے تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ ہوا۔ جذب کے عالم میں جو نکلے اب مومن سے عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے اور راجستھان کی پہاڑیوں اور جنگلوں کے درمیان سفر جاری تھا، اسی اثنا میں جنگلوں کے بیچ پرتھوی راج کی فوج سے شکستوں ہار سے دوچار سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک سپاہی حیران و پریشان تن تنہا راجستھان کے جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ شمسان جنگل و بیابان میں اس فوجی سپاہی مسلمان نے جب ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا کہ اجمیر جا رہے ہیں تو اس سپاہی مسلمان نے بڑی منت و سماجت کے ساتھ عرض کیا کہ آپ حضرات مسلمان ہیں اور میں بھی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک مسلمان سپاہی ہوں اور اپنی فوج سے بچھڑ گیا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز اجمیر نہ جائیں، اس لیے کہ اجمیر کا راجا پرتھوی راج بہت ظالم و جابر ہے اور اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ جب شہاب الدین جیسا بادشاہ کامیاب نہ ہو سکا تو آپ کے پاس تو فوج اور ہتھیار بھی نہیں ہے، تو آپ کامیاب و کامران کیسے ہوں گے؟ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے اجمیر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیجیے
اور اجمیر نہ جائیے۔ ہمارے خواجہ نے ارشاد فرمایا وہ شہاب الدین تھا اور میں معین الدین ہوں۔ شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا اور معین الدین مختار دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے آیا ہے، اور سلطان شہاب الدین فوج اور اسلحہ کے سہارے آیا تھا اور معین الدین اللہ اور رسول کے سہارے آیا ہے۔ اور اے مسلمان بھائی، غور سے سنو اور یاد رکھو کہ جو شخص فوج اور اسلحہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام اور بے مراد ہوتا ہے، اور جو مرد مومن اللہ رسول پر بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب و بامراد ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ فرق ہے شہاب الدین اور معین الدین میں۔ خواجہ خواجگاہ معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، سر حق را بیاں معین الدین، بے نشارہ نشا معین الدین، حاکیے ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر مسلسل یعنی سفر مسلسل کرتے ہوئے دشوار گزارناموں سے گزرتے ہوئے 40 درویشوں کے قافلہ کے ہمراہ پہلا قدم اجمیر کی دھرتی پر رکھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں اجمیر کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا تو اس وقت ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ ہر جانب کفر و کافری اور بت پرستی کا دور تھا۔ ہندوستان کے سرکش لوگ اکثر خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور خدائے بزرگوں برتر کے شریک بنتے تھے، پتھروں اور درختوں، یہاں تک کہ جانوروں، چوپایوں اور گائے کے گوبر تک کو پوجتے تھے۔ سب دین اور اسلام سے غافل اور خدا اور رسول سے بے خبر تھے۔ کسی نے کبھی کعبہ کا رخ نہ دیکھا اور نہ کبھی اللہ اکبر کی صدا سنی تھی۔ عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی برکت سے ہندوستان کی زمین سے کفر و شرک کا اندھیرا دور ہو گیا اور ہر سو اسلام کا اجالا پھیل گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں دین کے معین تھے۔ اسی کو شاید لکھتے ہیں کہ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے سے۔ ہندوستان ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی اور روحانی قافلہ اجمیر پہنچا تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے باہر ایک مقام پر سایہ دار درختوں کے نیچے قیام کرنا چاہا تو راجا پرتھوی راج کے ملازموں نے بڑی بد اخلاقی اور نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جگہ قیام کرنے سے منع کیا، اور ساربانوں نے کہا کہ اس جگہ پر ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں، تمہارے اونٹ بیٹھتے ہیں تو آپ بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ یہ فرما کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور انا ساگر کے قریب قیام فرمایا۔ وہ جگہ آج بھی خواجہ غریب نواز کے چلے کے نام سے مشہور ہے۔ جب شام ہوتی تو راجا کے اونٹ اپنی چراگاہوں سے آئے اور اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو اونٹ ایسے بیٹھ گئے کہ اٹھانے سے بھی نہ اٹھ سکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سینے زمین سے چپک گئے ہوں۔ صبح کے وقت جب راجا کے ملازموں اور ساربانوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو 1000 کوشش کے بعد بھی اونٹ نہ اٹھ سکے۔ ملازموں ساربانوں نے سارے واقعات کی اطلاع راجا کو دی تو راجا پرتھوی راج نے کہا کہ تم لوگ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنی غلطی اور بے ادبی کی معافی طلب کرو۔ چنانچہ ملازموں نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت طلب کی اور اپنی بے ادبی کی معافی چاہی تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے اونٹوں کے اٹھنے کا حکم ہو چکا ہے۔ جب یہ ساربان اونٹوں کے پاس آئے تو ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طاقت و کرامت دیکھ کر حیران و شدہ رہ گئے۔ حقیقت میں سارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ایمان والو، اللہ تعالی
اور اولیاء کرام کو اس قدر اختیارات و تصرفات عطا فرماتا ہے کہ ولی کے تابع فرمان زمین بھی رہتے ہیں